اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آپ کو کتاب دی. دنیا کے انسان تین طرح کے ہیں. ایک ہے متقین جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پر ہے. پھر کفار، ان کے اندر کیا صفات ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اور ختم اللہ علی قلوبہم، اور ان کے لیے کیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کوئی ان کو کچھ سنائے نہ سنائے، کوئی ہدایت کی بات بتائے نہ بتائے، ماننا ہی نہیں، لہٰذا یہ بھی ہدایت سے محروم. تیسرا گروہ ہے منافقین کا. اب میں ان کی صفات پہ بات کروں گی. ان کا کام کیا ہے؟ ہدایت ان کو ملی تھی، روشنی نظر آئی تھی، لیکن انہوں نے وہ دے دی اور گمراہی میں رہنا پسند کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ وما کانوا مہتدین، یہ نہیں ہدایت پا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے. اگر واقعی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں تو ہمیں متقین والی صفات اپنانی ہوگی. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ متقین کی صفات میں ایمان بالغیب ہے، نماز ہے، رزق خرچ کرنا ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے اندر تلاش کریں اگر ہدایت چاہتے ہیں، یا پھر بے حس ہو جائیں، سننے یا انسنی کر دینا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ منافقت. اب آپ دیکھیے کہ یہاں منافقین کی جو صفات گنوائی گئی ہیں ذرا ان کو ہم لکھیں گے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما ہم بمؤمنین، ماننے والے نہیں. دوسری ہے یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں. تیسری ہے وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے. چوتھی کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، دل بیمار ہے. پھر کیا ہے؟ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. پھر کیا ہے؟ مفسدون. پھر کیا ہے؟ لا یعلمون. پھر کیا ہے؟ مستہزئون. پھر کیا ہے؟ یا مہون. اور انجام کیا ہے؟ وما کانوا مہتدین. آج ہم اپنا یہ جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر کوئی بات ایسی تو نہیں جو منافقوں کے اندر ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے کوئی ایک عادت ہو تو وہ نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. نمبر 1، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، جب لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے. ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی عادت نہیں. اگر یہ چیزیں موجود ہوئیں تو ہدایت کی نعمت پا نہ سکیں گے. اور ہدایت دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا معلوم کرنے کا طریقہ. اگر وہ نہیں ملا تو جنت تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا؟ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا بتائی کہ وما ہم بمؤمنین. ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. یعنی دل سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ہے. منافقین کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلامی، جو کہا ویسے ہی کہہ دیا، جو سنا دہرا دیا. وہ ایمان زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر نہیں گیا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی. پھر آپ دیکھیے اگلی صفت کیا؟ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں. تو منافق کی ایک صفت کیا پتا چلی یہاں ہم کو؟ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ بازی منافقوں کی علامت ہے. اس کے بعد
وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور، بے حس. متقی باشعور ہوتا ہے نا، حساس ہوتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے. منافق بے شعور ہوتا ہے. پھر منافق دل کا مریض ہوتا ہے، خرابی دل کی ہے. پھر یکذبون، جھوٹ بولتا ہے. پھر مفسد ہوتا ہے، بگاڑ، ہر چیز میں بگاڑ، مگر اس کا اعتراف نہیں کرتا کہ وہ بگاڑ رہا ہے. وہ بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ علم نہیں رکھتا، علم سے خالی، لا یعلمون. مستہزئون، مذاق اڑاتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا. یا مہون، اندھا دھند کام کر رہا ہے، بس بغیر کسی روشنی کے بھٹک رہا ہے. گمراہی کو ہدایت پہ ترجیح دیتا ہے، اس لیے ہدایت نہیں پا سکتا. اب ذرا ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے اندر کہاں تک سرایت کر گئی. ہمارا ایمان کس طرح کا ہے؟ ہم کیسے ایمان لائے تھے؟ ہم کس لیے مومن ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مومن ہیں، انہوں نے کہا ہم کو، ہم نے کہہ دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دل سے کبھی بیٹھ کے سوچا ہو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ کبھی فرصت ملی ہم کو؟ کبھی توجہ دی ہم نے اس میں؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دھوکہ دیتے ہیں. عملی زندگی سے مثالیں لائیں دھوکے کی. کہاں کہاں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ کس کس کو دیتے ہیں ہم دھوکہ؟ گھر میں پیرنٹس کو، مثلا اسکول گئے، کچھ کام نہیں کیا، اسکول گئے ہی نہیں، وہاں سے کہیں سہیلیوں کے یا کہیں اور چلے گئے، ادھر ادھر گھوم پھر کے آ گئے، یونیفارم پہن کے گئے، گھر سے نکلے، اور گھوم پھر کے ادھر ادھر شاپنگ کر کے، سیر سپاٹا کر کے گھر جا کے کیا بتایا؟ بہت تھک گئے، آج تو بہت کام کر کے آئے. ماں بے خبر بیچاری گھر میں کام کر کر کے تھکی ہاری، اس کو کہاں فرصت کے معلوم کرے بیٹی کہاں سے آئی اور کیا کر کے آئی. اسکول میں آتے ہیں، استادوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کام نہیں کیا، وہ گھر میں فلاں مشکل ہو گئی تھی، مہمان آ گئے تھے، لائٹ چلی گئی تھی. ہوم ورک نہ کرنے کی کیسی کیسی باتیں تراشتے ہیں. سبق یاد نہیں کیا 7 دفعہ، کیا کیا عذر تراشتے ہیں، استاد کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے کلاس فیلوز کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ جھوٹا سٹیٹس بتا کے کہ ہم فلاں فیملی سے، فلاں بیک گراؤنڈ سے، فلاں گھرانے سے، فلاں چیز سے تعلق رکھتے ہیں، صرف دوسروں کے سامنے خود کو نمایاں کرنے کے لیے، خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے. اور کیا کرتے ہیں منافق؟ ما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور. شعور کیسے نہیں رکھتے؟ بے شعوری کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا سامنے نظر آنے والی موٹی موٹی چیزوں کو تو غلط کہنا، مگر اس کے اندر غور نہ کرنا. شعور ہوتا ہے نا بال کی طرح باریک سمجھ. مثال کے طور پر خنزیر کے گوشت کو تو سب حرام کہتے ہیں اور کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، مگر جھوٹ بول کر جو چیز کماتے ہیں، دھوکہ دے کے کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے، احساس ہی نہیں کہ وہ حرام ہے. اسی طرح اگر کسی کے سامنے انسانی گوشت رکھا جائے، اس کو تو وہ نہیں کھائے کہ حرام ہے، مگر دوسروں کی عزت کی ہر وقت خبر لیتے ہیں غیبت کر کر کے. شعور ہی نہیں کہ ہم کوئی حرام کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کون سا غلط کہہ رہے ہیں،
ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے ایسا، شعور ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ بری چیز ہے، بس جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں اس لیے وقت گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی کا بس مقصد یہی ہے، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، شادی بیاہ، بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا پوسنا، بس ختم. آئے دنیا میں اسی کام کے لیے. جس نے یہ سب کچھ دیا اس کے بارے میں سوچنے کا وقت اور فرصت ہی نہیں. شعور کے بغیر بے سوچے سمجھے زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کے دل بیمار ہے، دل بے حس ہے، دل مردہ ہے، احساس سے خالی. اور کیا کرتے ہیں؟ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہر چھوٹی بڑی بات میں غلط بیانی. مثلا اگر آپ کو کسی دن یہاں سے چھٹی لینی ہو، کبھی سچ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ مرضی کا عذر لکھیں گے اپلیکیشن پہ. لیٹ آئے ہیں، مرضی کی بات کریں گے. بات کچھ ہوگی، بتائیں گے کچھ. یعنی دن میں کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ہم کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. مثلا شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ طے کرنا ہو، کس قدر جھوٹ بولے جاتے. احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط بیانی ہو رہی ہے. دن میں 5 دفعہ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اور عمل میں کیا کرتے ہیں؟ واقعی صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کے بندے بنے ہوئے. پھر مفسدون، فساد، بگاڑ ہر چیز میں. دیواریں ہیں تو ان پہ کچھ لکھ لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ راہ چلتے چیزیں توڑ دی، اصلاح کی فکر ہی نہیں. کچھ ٹوٹتا ہے ٹوٹے، پھوٹتا ہے پھوٹے. سڑکیں دیکھیں ان کا حال، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھیں ہر طرف. پھر انسانوں کی اصلاح کا حال دیکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک جوتے رکھنے تک میں ہم اصلاح سے کام نہیں لیتے. صرف جوتے اتار کر ایک جگہ پر رکھنے میں ہی ہم، یہ نکال کر پہننے میں ہی ہم اصلاح اور بگاڑ کے فرق کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانا، بے مقصد گفتگو، گپ شپ، لغویات میں پڑھ کے اس کی ادھر لگائی اس کی ادھر لگائی، آپس میں لڑا دیا لوگوں کو، تعلقات بگاڑ دیے. کبھی قومیت کو ابھارا، کبھی لسانیت کو ابھارا، کبھی کسی اور وجہ پہ لوگوں کو لڑا دیا آپس میں. سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو طرح طرح کے گروہوں اور فرقوں میں بانٹ کے ان کو باہم جھگڑا رہے ہیں. بسا اوقات اصلاح کے نام پہ لوگوں میں نفرت عام کی جا رہی ہے، انسانوں کے اندر انسانوں کی نفرت پیدا کی جا رہی. نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اسی میں لوگوں کے اندر فساد پیدا کر دیا، دوسروں کے خلاف دلوں میں نفرت ڈال دی. اور بظاہر یہ سب کام کس طرح ہو رہے ہیں؟ مصلح بن کر. پھر لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. علم کے ساتھ ہم سب کا رویہ کیا ہے؟ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی تک پڑھ جاتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہو، نہیں ہم کو ڈگری مل جائے. ہمارے گھر میں جتنے کپڑے ہیں، کیا اتنی کتابیں بھی ہیں؟ جتنے جوڑے ہیں میرے پاس، کیا اتنی کتابیں ہیں میرے پاس؟ کسی کسی گھر میں ہوگی، اور ہیں تو کتنی پڑھی ہیں ان میں سے؟ کیا آپ سب کے گھر میں ترجمے کے قرآن پاک نہ تھے، تفسیریں نہ تھی؟ کتنی پڑھ کے آئے ہیں؟ ہارڈلی کسی نے کبھی اٹھا کے دیکھ لی.
شروع کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان علم کے میدان میں کتنے آگے. 70% لوگ ہمارے الٹریٹ. جس قوم کو پہلا سبق ملا تھا اقرا، وہاں حال کیا ہے علم کا. پھر مستہزئون، مذاق اڑانا، دوسروں کی بے عزتی کر دی، پھر کہا نہیں ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے. راہ چلتے پہ آوازیں کسنا. آپ ذرا کالجز میں جا کے دیکھیں، کوئی پاس سے گزرا اس پہ کچھ نہ کچھ چوٹیں کر دی، کسی کا کسی طرح مذاق اڑایا، کسی کے لباس پہ ہنسے، کسی کے بولنے کے انداز پہ ہنسے، کسی کے چلنے پہ ہنسے، کسی کے کسی چیز پہ ہنسے. اور ہدایت چھوڑ کے گمراہی لے لی، روشنی چھوڑ کر بھٹکنے کو پسند کیا. پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ اور اگر ہدایت نہ ملے تو منزل کہاں سے ملے گی؟ آپ اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ ان منافقین کی صفات میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے اندر ہے، ہمارے نہیں، میرے اندر اگر ہے تو وہ ایک بیریئر ہے، رکاوٹ ہے ہدایت کے راستے میں. اور اگر ہدایت نہیں ملی تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اگر رستہ کوئی گم کر جائے تو منزل نہیں ملتی. ہم کہیں جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ اترے، تو ایئرپورٹ سے باہر جا کر ایک مخصوص سڑک پر جانا تھا، تو ساؤتھ کو جانا تھا. ہم نارتھ کا سائن لے لیے اور پورا 1 گھنٹہ بھٹک بھٹک کر بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نکل گئے. سڑک ایک ہی تھی، اسی سڑک سے نارتھ کا سائن تھا، اسی پہ آگے جا کے ساؤتھ کا تھا، اپوزٹ سائن لے لیا. اور تھوڑی سی بھول ہوئی، لمحے کی خیال نہیں رہا. وقت بھی گیا، گاڑی کا پیٹرول لگا، تکلیف برداشت کی، پیچھے بھی سفر کر کے لمبا آئے، آگے سے اور زیادہ. جب ایک انسان ایک شہر میں اتر جاتا ہے، اترنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے جلد ٹھکانے پہ پہنچو کہ تھکاوٹ اترے. ہم اتنے لمبے سفر کے بعد جب آخرت میں پہنچیں گے تو دل چاہے گا نا، اتنا انتظار ہو گیا وہ جلدی کوئی جگہ ملے کہ ہم وہاں پہنچے. کبھی آپ نے سفر کیا ہوگا، سفر کرنے کے بعد دل کیا چاہتا ہے؟ آپ مثلا کسی ہوٹل میں بھی اترے تو کیا جلدی سے پتا چلے کمرہ کون سا، سامان پھینکے اور فارغ ہوں، سکون آئے. تو آپ کا ایک بہت بڑا سفر ہونے والا ہے دنیا سے آخرت کا. ذرا امیجن کریں اس کو، دنیا سے آخرت، اس جہان کو چھوڑ کر اس میں جانا ہے. بالآخرت ہم یوقنون ہے نا، وہاں جانا ہے. وہاں پہنچ کر اگر حال یہ ہو کہ کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو، کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو، کوئی کھانے کی چیز نہ ہو، کوئی دوست نہ ملے، کوئی رشتہ دار نظر نہ آئے، کوئی ساتھی نہ ہو، کیا حال ہوگا؟ بھٹکنے کا انجام کیا ہوگا؟ ہدایت چھوڑ کر اگر کوئی بھٹکنے کو ترجیح دے تو پہنچے گا کہاں؟ اس سفر کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ احساس ہی نہیں. اب ہم ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، ایک سڑک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے. اس وقت ہم بیچ میں ہیں، ہمیں اب سلیکٹ کرنا ہے کہ کس پہ جانا ہے. متقین کی صفات اپنانی ہے، فلاح پانی ہے، یا اس کا انکار کر کے عذاب عظیم کی طرف جانا ہے، یا پھر بیچ کی کوئی راہ اختیار کر کے دھوکہ دے کے عذاب علیم کی طرف جانا ہے. کدھر کو جانا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی کتاب پڑھنے کا عہد کیا ہے نا تو اس کے ساتھ سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی، وقت پہ کام کرنا ہوگا. اس کو صرف رٹنا نہیں ہوگا، دل میں بھی لینا ہوگا.